آپ کو لیے چلیں گے باغ آزاد کشمیر. وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں. سب سے پہلے کہ پاکستان کا اور کشمیر کا رشتہ ہے کیا رشتہ ہے؟ پھر سے کیا رشتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک پورا نظریہ ہے. تو میں آج نوجوانوں آپ سب کے سامنے اس نظریے کو اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں آپ کی تربیت ہو. قوم تو تب بنتی ہے، قوم ایک نظریے پہ بنتی ہے. نہیں تو بلوچستان والے کہیں گے کہ جی یہاں ہمارے پاس تو مدنیات ہیں، پختونخوا والے وہ کہیں گے کہ جی یہاں ہماری تو بجلی بنتی ہے، پنجاب کہے گا جی ہم سارے پاکستان کی گند و مناج بناتے ہیں. تو اس لیے قومیں بنتی تب ہیں جب اپنے مفادات سے اوپر ایک نظریہ آ جاتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عربوں کو، مختلف قبیلے تھے، سب کو نظریے پہ اکٹھا کیا اور پھر دنیا کی امامت کی. تو میرے کشمیریوں، پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ وہ کون سا نظریہ تھا. اس نظریے کے 3 اصول تھے. میں یہ نوجوانوں آپ کے لیے خاص طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ تو چلے کہ کیوں ملک بنا تھا اور کیوں ہم چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی آزاد ہوں اور وہ بھی اس نظریے کے اوپر آئیں جس نظریے کی خواب دیکھی تھی علامہ اقبال نے اور ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے 40 سال جدوجہد کی تھی اس کے لیے. تو اس میں سب سے پہلی چیز انسانیت تھی. مدینہ کی ریاست میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور اللہ ہمیں حکم دیتا ہے ان کی سنت پہ چلو، اس پہ سب سے پہلے مدینہ کی ریاست کو انہوں نے دنیا کی تاریخ کی سب سے پہلے فلاحی ریاست بنایا. ریاست نے ذمہ داری لی اپنے کمزوروں کی، غریبوں کی، معذوروں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی. کبھی دنیا میں اس سے پہلے یہ نہیں ہوا. اور آج ہم وہی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے یہ جو ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں، یہ پہلی دفعہ اس ملک میں اور یہ میری شروع ہے، پختونخوا نے سب شہریوں کو ہیلتھ کارڈ دیا. اس سال کے آخر تک پنجاب سارے شہریوں کو ہیلتھ کارڈ دے دے گا اور انشاءاللہ یہ آپ بے فکر ہو جائیں کہ اس سال کے آخر تک سارے آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہم ہیلتھ انشورنس دیں گے. یہ ہیلتھ انشورنس ایک غریب خاندان کی سب سے بڑی نعمت ہے. ایک غریب گھرانے میں کوئی بیمار ہوتا ہے، سارا ان کا بجٹ تباہ ہو جاتا ہے، چیزیں بیچ دیتے ہیں، قرضے چڑھ جاتے ہیں، ایک خاندان غربت کے نیچے چلا جاتا ہے. تو جب ایک ہیلتھ انشورنس ایک خاندان کے پاس ہوگی، 10 لاکھ روپے پہ کسی بھی ہسپتال میں اپنا مفت علاج کروا سکیں گے. اور یہ ہے انشاءاللہ شروعات کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے پہ. پھر ہم ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک عام لوگوں کے لیے جن کے پاس کبھی پیسہ نہیں تھا ایک گھر خریدنے کا، ان کے لیے
नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लेके आए हैं। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में बैंक कर्जे, सस्ते कर्जे देंगे तनख्वाहदार लोगों पे, मजदूरों को, मैकेनिक, वेल्डर, वो लोग जिनके पास कभी भी पैसा नहीं होता एक घर बनाने का, और वो किस्तों के ऊपर, लंबी किस्तों पे इंशाअल्लाह जो वो किराए पे पैसा खर्च करते हैं, उसी किराए पे किस्तें दे के अपने घर पे उनकी छत अपने नाम पे हो जाएगी। इसके अलावा हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने लगे हैं, कामयाब पाकिस्तान। कामयाब पाकिस्तान में क्या होगा? सबसे पहले हर खानदान, जो निचले पाकिस्तान के जो 40% नीचे जो गरीब खानदान है, जो कमजोर है तबका है, 40% नीचे, उन सबको कर्जे सूद के बगैर दिए जाएंगे। हर खानदान में एक फर्द को अपने को बिजनेस शुरू कर सके। अगर वो किसान है तो वो किसानों के लिए कर्जे दिए जाएंगे, जानवर खरीदने के लिए, खादें खरीदने के लिए, सब्सिडाइज करने के लिए। और अगर वो शहरों में है तो दुकान खरीदें, टैक्सी खरीदें, मोटरसाइकिल खरीदें। ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है कि, और ये आपने समझना है, दो किस्म के इकोनॉमिक मॉडल हैं। एक ये कि अमीर अमीर हो जाए, और जब वो अमीर हो जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके नीचे लोगों को फर्क पड़ना शुरू करे, जिसको कहते हैं ट्रिकल डाउन। एक दूसरा मॉडल है मदीना का मॉडल, कि नीचे से लोगों को ऊपर उठाया जाए। और वो मॉडल तहरीक इंसाफ अपना रही है, और इंशाअल्लाह आजाद कश्मीर में आप देखेंगे कि कामयाब पाकिस्तान वो मॉडल है जो आपके निचले तबके को ऊपर उठाएगा। हर खानदान में फिर टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी, एक फर्द को कर्जे, एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन, ताकि वो, और आजकल ऐसी चीजें हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कि बड़ी जल्दी घर में बैठे बैठे ख्वातीन, अगर उनको आप टेक्निकल एजुकेशन दे, वो घर में बैठे बैठे पैसे बना सकती हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकती है। और उसके अलावा हमने जो शुरू किया है पनागाह, शहरों के अंदर जिधर मजदूर काम करने आते हैं उनके लिए सोने के लिए जगह, उनके लिए खाना, उनके लिए साफ गसल खाने, ताकि वो नहा धो लें, ताकि जो भी वो पैसा कमाएं दिहाड़ी के, वो सब अपने बच्चे और बीवी को घर भेज सकें। दूसरी चीज मैं ये चाह रहा हूं कि आप समझ जाएं कि क्या वजह थी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई, वो बुनियाद रखी कई सौ सालों तक मुसलमानों ने दुनिया की इमामत की। तो सबसे पहले इंसानियत, और मैं ये आपको बताऊं, ये चाइना ने आज किया है। पिछले 30 सालों में उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल के चाइना को एक सुपर पावर बना दिया है। यह मदीना का मॉडल था। और दूसरी चीज, कानून की बालादस्ती। नौजवानों ये समझ लें कि इंसाफ के निजाम के बगैर कोई कौम ऊपर नहीं जा सकती। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी, कानून के ऊपर कोई नहीं, कोई कानून के ऊपर नहीं है। और उन्होंने कहा जिन कौमों में इंसाफ नहीं वो तबाह हो जाती हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। तो जब तक एक मुल्क में, एक कौम में इंसाफ नहीं होता वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो ये जो आज आप तमाशा देख रहे हैं, सारे बड़े बड़े डाकू
کبھی کہہ رہے ہیں آج حکومت گرائیں گے کل گرائیں گے. یہ صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان ان کو NRO دے دے, ان کے گناہ معاف کر دے, ان کے کرپشن معاف کر دے. یہ وہ چاہ رہے ہیں جو ہمیشہ پاکستان میں ہوا, طاقتور کے لیے ایک قانون, کمزور کے لیے دوسرا. جو ملک اور آپ کے کشمیر کے لوگ مجھے ساری دنیا میں ملتے ہیں, خاص طور پہ برطانیہ میں, ان سے کبھی پوچھے کہ کیا برطانیہ میں وہ کبھی انہوں نے ایسے دیکھا کہ طاقتور ڈاکو کہے ایک طاقتور پکڑا جائے کرپشن کرتے ہوئے؟ کیا اس کی جرت ہے کہنے کی کہ مجھے NRO دے دو, کہ مجھے میری کرپشن معاف کر دو, یہ تو صرف غریبوں کو پکڑو؟ کیا کسی کی جرت ہے وہاں؟ کبھی کسی کامیاب خوشحال ملک میں کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ جی میرے لیے ایک قانون اور صرف غریبوں کو جیلوں میں ڈالو. آج بھی پاکستان میں آپ جیلوں میں دیکھیں تو صرف غریب لوگ ہوتے ہیں. طاقتور ڈاکوؤں کو بھی ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا. کہیں کسی مہذب معاشرے میں, کامیاب معاشرے میں, خوشحال معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سپریم کورٹ ایک آدمی کو جیل میں ڈالے اور وہ پھر ایسی ایکٹنگ کرے کہ بالی ووڈ کے اندر بھی کوئی ایسی ایکٹنگ نہ کر سکتا تھا. ایسی معصوم بیمار شکل بنا کے اور جھوٹے میڈیکل ٹیسٹ دے کے اور وہ آج برطانیہ چلا جائے. یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. تو اصل میں کشمیر کے لوگوں یہ سن لیں میری بات, یہ ہے اصل پاکستان کی جنگ. اس وقت ہم اپنے ملک کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے مستقبل کی جہاد لڑ رہے ہیں. طاقتور کو قانون کے نیچے ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آج تک طاقتور قانون کے اوپر رہا ہے. جو ملک, جس ملک کے اندر انصاف کا نظام ہے, قانون کی بالادستی ہے, وہ خوشحال ہے. جس ملک میں ناانصافی ہے, قانون نہیں, طاقتور کے لیے قانون, کمزور کے لیے دوسرا, وہاں غربت ہے. جتنے مرضی وسائل کے باوجود اس ملک میں غربت ہے. ملک کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک اس میں قانون کی حکمرانی, طاقت کی حکمرانی نہیں, قانون کی حکمرانی نہ ہو. اور پھر آخر میں خودداری, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی, میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. یہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے. لا الہ الا اللہ ایک چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے. ایک کمزور قوم کو عظیم قوم بنا دیتے ہیں. کیا تھا وہ مدینہ کی ریاست میں؟ غریب لوگ تھے, دونوں طرف سپر پاورز تھیں. رومن ایمپائر, پرشین ایمپائر سپر پاور تھی, غریب لوگ تھے لیکن خوددار لوگ تھے. کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے, کوئی خوف نہیں تھا. وہ جانتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے, عزت ذلت ہے, رزق ہے. آزاد انسان تھے. دنیا کی تاریخ میں اتنی تیز ایک قوم اٹھ کے آدھی دنیا پہ نیچے آ گئی جو مدینہ کی ریاست, مدینہ کے ریاست کے ماڈل میں ہوا. اور یہی پاکستان میں ہم نے کرنا ہے. بدقسمتی سے اب تک ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے ہیں, کبھی کسی سے ایڈ تو کبھی کسی سے قرضے. کبھی ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا نہیں کوشش نہیں کی. کوئی ملک سے باہر سربراہ جاتا ہے,
سارے انتظار کر رہے ہوتے کہ جی کتنی قرضے لے کے آئے گا یا کتنی امداد لے کے آئے گا. کوئی ملک اس طرح ہاتھ پھیلا کے عظیم قوم نہیں بن سکتا. تو میرے کشمیریوں، یہ انشاءاللہ اب یہ جو پاکستان بننے جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ تو پھیلانا دور کی بات ہے، یہ لوگوں کو انشاءاللہ غریب ملکوں کو امداد دیا کرے گا. کشمیر کے لوگوں، میں آج مقبوضہ کشمیر کے جو عظیم لوگ ہیں ان کو آج میں خاص پیغام دینا چاہتا ہوں. صرف پاکستانی قوم ہی نہیں آپ کی طرف دیکھ رہی، صرف ہم ہی نہیں آپ کے اوپر فخر کرتے. جس طرح آپ نے ظلم کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح آپ نے خودداری دکھائی، جس طرح آپ کی برہان وانی جیسے نوجوان جنہوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، صرف پاکستان میں نہیں آپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا، اور آپ پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی عظمت پہ، آپ کی دلیری پہ، آپ کی قربانیوں پہ. ساری مسلمان دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے کہ اللہ ان کو اسی طرح صبر اور طاقت دے، اسی طرح ان کو جذبہ دے کھڑا ہونے کا اور ظلم کے سامنے کھڑا ہونے کا. کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ جب نریندر مودی نے 5 اگست کو کشمیر کے اوپر جو ظلم کرنا، مزید ظلم کرنا شروع کیا، پہلے بھی ظلم تھا، کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ کشمیر کے لوگ وہ برداشت کر جائیں گے. دنیا سمجھ رہی تھی وہ گھٹنے ٹیک دیں گے، لیکن کشمیریوں کا وہ جذبہ اور جو ان کے اندر ایمان ہے، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس طرح کا مضبوط پختہ ایمان والے لوگ ہیں وہ. تو ہم آج سب آپ کو سلام کر رہے ہیں کشمیر کے، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں. انشاءاللہ جو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے لوگوں کے لیے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں. انشاءاللہ اچھا وقت آپ کے سامنے آ رہا ہے. ہم پاکستان میں آپ کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ساری دنیا میں آپ کا سفیر بن کے نکلوں گا، آپ کی آواز اٹھاؤں گا اور اٹھاتا جاؤں گا. یہ جو بی جے پی اور بی جے پی کا آر ایس ایس، جو آر ایس ایس کا نظریہ ہے، جو صرف کشمیریوں کے اوپر ظلم نہیں کر رہا، ہندوستان میں جو مسلمان ہیں، جو کرسچنز ہیں، جو سکھ ہیں، جو ان کی شیڈیول کاسٹ ہیں، ان سب کے اوپر یہ آر ایس ایس کا نظریہ ان سب کو خوف دلا رہا ہے، خطرہ ہے ان کو برابر کے شہری نہیں ہے سمجھتے، بلکہ یہ آر ایس ایس کا نظریہ سب سے زیادہ خطرہ ہندوستان کو ہے. اس سے ہم ہر فورم پہ ان کے لیے کھڑے ہوں گے، اور میں انشاءاللہ ہر فورم پہ ان کی آواز بلند کروں گا. میں آپ کو آخر میں یہ 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جس پارٹی کا لیڈر، جس پارٹی کے لیڈر کا پیسہ، اس کی جائیداد، اس کی بزنس پاکستان میں نہیں ہے، وہ کبھی آپ کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتا. اگر میرا پیسہ باہر ہو، میرے بھی جائیدادیں باہر ہوں، میں کبھی امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ نہ کہہ سکتا. میں بھی امریکہ کو کہتا کہ ٹھیک ہے جی پاکستان میں ڈرون اٹیک کرو، میں مذمت کرتا رہا لوگوں اور آپ پاکستانیوں کو مارتے جاؤ، جو ہمارے لیڈرز کہہ چکے ہیں. یہ اس لیے میں کر سکتا ہوں کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے.
اس لیے کشمیر کے لوگوں کے ذہن میں ڈال لینا کہ پہلے تو وہ آپ کا کبھی لیڈر ہو ہی نہیں سکتا جن کی جائیدادیں اور بزنس اور پیسہ اور بینک بیلنس ملک سے باہر پڑے ہوں. اور دوسرا کہ جو کشمیر کے نوجوان ہیں اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کے نوجوان جس دلیری سے آج ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ کبھی ایک ڈرپوک، ایک بزدل، ایک کرپٹ، ایک جھوٹے آدمی کو لیڈر نہیں تسلیم کر سکتے. میں آج اپنے سارے کینڈیڈیٹس کے نام پڑھنا چاہتا ہوں. میجر لطیف خلیق، سردار تنویر الیاس، سردار میر اکبر، چودھری امیر نذیر، عبد القیوم نیازی. نیازی یہاں کیسے آ گیا؟ یہ میں بڑا حیران ہوں. ویسے ہم نیازی ساری جگہ پھیل گئے ہیں. خطاب اعظم خان، نیر ایوب خان اور مسز شاہدہ، سردار محمد حسین، فہیم اختر، یہ سارے ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں. ساری پونچھ ڈویژن میں سب چاہتا ہوں کہ آپ ان کی بھرپور طریقے سے حمایت کریں اور 25 تاریخ کو بلے میں ووٹ ڈالیں اور انشاءاللہ تبدیلی لے کے آئیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان باغ آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تمام گھرانوں کو ہیلتھ کارڈز دیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ شروعات ہے پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو اپوزیشن ہے، سیاسی مخالفین ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا.